اختلاف ایک شنیع چیز نہیں ہے، بہتر چیز ہے، اور شروع سے لے کر اب تک اختلافات آ رہے ہیں، علماء کے آپس میں بھی، اسی طرح معاشرتی زندگی میں لوگوں کے آپس میں بھی، لیکن وہ اختلافات جو ضد کا سبب بنے، تعصب کا سبب بنے، تو یہ بہت شنیع چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے سلف کے تاریخ پر نظر دوہرائے تو ان حضرات کے آپس میں اختلاف بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے آپس میں جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا کہ وہ منتہل الحدیث، لیکن اس کے باوجود جب امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لے آئے تو انہوں نے فرمایا دعنی اقبل رجلیک، مجھے چھوڑ دے تاکہ میں آپ کے پاؤں کو بوسا دوں، یا طبیب المحدثین، یا سید المحدثین و یا طبیب المحدثین فی عللی، اے تمام محدثین کے سردار، اے احادیث کے علل کو جاننے والے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا اختلاف کہ انہیں منتہل الحدیث کہتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ان کے ساتھ ملنے کا، محبت کا، تو اختلاف کے باوجود ان کے احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اور آج کل ہم ہیں کہ یہ معمولی اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو۔ اگر برداشت کا مادہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہوگا، تو انشاءاللہ یہ دین اسلام یہ مضبوط ہوگا اور لوگوں پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ لیکن اگر اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیں، تو یہ جو مزاج ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا فرمائے، کہ ہمارا جو گفتار ہے وہ بھی محتاط ہو، ہمارا کردار بھی محتاط ہو، اور اختلاف کے باوجود ہمارے اندر برداشت کا مادہ اللہ رب العزت پیدا فرمائے۔ وما توفیق